نے اس خطرناک بدترین سپر فلڈ کے پنجاب کے 3 گاؤں میں سیلابی صورتحال تھی، انہوں نے اس فلڈ کی پریپیئرڈنس، اس کی پوری تیاری، اس کی ریسکیو، اس کی ایویکویشن، اس کا پورا ریلیف کا عمل، اور آج اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس کا ازالہ بھی خود اپنی قیادت اور اپنی نگرانی میں کیا۔ جب میں پچھلے ماہ ملتان آئی تھی، شجاع آباد گئی تھی، جلال پور گئی تھی، تو آج جو میں یہاں آتے ہوئے دیکھ رہی تھی، مجھے یقین نہیں آیا کہ 1 مہینے پہلے یہاں سے گئی تھی۔ اور آج جتنے لوگوں کو میں یہاں ملی، جو سیلاب زدگان لوگ ہیں، جو سیلاب سے متاثرین ہیں، ان لوگوں کے جو چہرے ہیں آج وہ بالکل مختلف چہرے ہیں۔ آج اللہ کا شکر ہے کہ جب میں آپ سے مخاطب ہوں تو 26 دن کی قلیل مدت، کم ترین مدت میں وزیر اعلیٰ پنجاب نے جو وعدہ کیا تھا، آج اس وعدے کی تکمیل یہ تمام جو وزیر اعلیٰ کی ٹیم ہے وہ یہاں آپ کے پاس لے کر آئی ہے۔ آپ نے پہلے بھی تاریخ میں سیلاب آتے دیکھے ہوں گے، میں نے یہاں بہت بزرگ لوگ بھی دیکھے، بزرگ خواتین بھی دیکھی۔ پہلے بھی سیلاب آئے، پاکستان مسلم لیگ نون میاں محمد نواز شریف جب پہلا سیلاب آیا 1988 میں، اس وقت پھر 2010 میں وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف صاحب تھے، پھر پی ڈی ایم کی گورنمنٹ تھی، جب سیلاب آیا تو وزیر اعظم شہباز شریف صاحب تھے، اور اب جب یہ بدترین سیلاب آیا پنجاب میں تو ہر طرف بڑی گھبراہٹ تھی۔ ہم سب نے سوچا کہ اتنا بڑا سیلاب، لیکن ایک خاتون جو ڈٹی رہی اللہ تعالیٰ کے فضل سے، اور اس کو یقین تھا کہ اس کی پریپیئرڈنس بھی ہوگی، اس کا ریسکیو بھی ہوگا، اس کی ایویکویشن بھی ہوگی، اس کا ریلیف بھی ملے گا، اور انشاءاللہ میں کم ترین مدت میں، انہوں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ میں اس کا ازالہ بھی کروں گا۔ وہ 2 دفعہ ملتان آئی تھیں، یہاں شجاع آباد بھی آئیں، جلال پور بھی گئیں، اور ملتان شہر میں بھی آئی تھیں، اور آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے آپ سب سے، جتنے اس وقت ریلیف کیمپ میں لوگ تھے، ان سب سے وعدہ کیا تھا کہ پریشان مت ہونا۔ انہوں نے کہا تھا کہ ان کے ہوتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ملتان کے لوگوں کو اور تمام سیلاب متاثرین کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ آپ کی بیٹی، آپ کی بہن اور آپ کی ماں وہاں لاہور میں آپ کا خیال کر رہی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ پہلے بھی سیلاب آتا تھا تو وزیر اعلیٰ جو ہوتے تھے، یہی ابھی جب سیلاب آیا تو ہم نے کہا راجن پور میں جائیں، وہاں سیلاب آیا ہوا ہے، جب ہم اپوزیشن میں ہوتے تھے تو اپنے گھروں سے لوگ نہیں نکلے تھے۔ ہم نے کہا خیبر پختونخوا میں سیلاب آیا، ابھی بھی آیا، اپنے گھر سے کوئی نہیں نکلا، لیکن ہم نے اس کے اوپر کوئی سیاست نہیں کی، اور اللہ کا شکر ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب نے اپنی محنت سے، آپ کی مدد کرنے کی نیت سے، آپ سب کو آج یہاں لوگوں کو 10 لاکھ روپیہ مل رہا ہے، لوگوں کو 12 لاکھ روپیہ مل رہا ہے، لوگوں کو 5 لاکھ روپیہ مل رہا ہے، لوگوں کو 6 لاکھ روپیہ مل رہا ہے۔ اور کس طرح مل رہا ہے؟ ایک شفاف طریقے سے مل رہا ہے۔ ایک سروے ہوا، کہا گیا سروے میں 6 ماہ لگیں گے، سروے میں سال لگے گا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا یہ پورا سیلاب کا سروے جو ہے وہ پورے 1 ماہ کے اندر مکمل ہوگا۔ اور آج جب میں آپ سے مخاطب ہوں تو 83%، 83% سروے مکمل ہو چکا ہے۔ 26 ستمبر کو یہ سروے شروع ہوا تھا، اور 27 اکتوبر کو انشاءاللہ یہ سروے مکمل ہو رہا ہے۔ اور اس سروے کا انتظار نہیں ہوا کہ اگر 28 اکتوبر کو یہ سروے مکمل ہو رہا ہے تو 28 اکتوبر سے ہی اس کا ازالہ شروع ہوگا۔ اللہ کا شکر ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب نے اکاڑا سے ابھی 3 دن پہلے جمعے کو اس کا آغاز کر دیا ہے، اور اس جگہ 72 کیمپ سائٹس پورے پنجاب کے اندر قائم کر دی جا چکی ہیں، اور جس طرح کی کیمپ سائٹ ملتان میں ہے، جس طرح کی کیمپ سائٹ لاہور میں ہے، جس طرح کی کیمپ سائٹ جھنگ میں ہے،
उसी तरह की कैंप साइट जो है वो अलीपुर में है, जलालपुर के अंदर है। कोई फर्क, कोई तफरीक किसी भी कैंप साइट के अंदर नहीं है। वजीर आला पंजाब ने, और एक और बात भी मैं आपको बताती चलूं कि ये पूरा बदतरीन, और ये जितने यहाँ सैलाब मुतासरीन मेरे भाई, मेरे बुजुर्ग, मेरी बहनें यहाँ बैठी हैं, उनके लिए ये जानना बड़ा ही अहम है कि जितना ही बदतरीन सैलाब था उसकी तारीखी तैयारी, उसकी तारीखी रेस्क्यू, प्रिपेयर्डनेस, उसका रिलीफ, आपको कैंप के अंदर, आपको टेंट्स के अंदर 3 वक्त का खाना मिला, आपकी तकरीबन 25 लाख आबादी को इवैक्यूएट कराया गया, उनकी जानें बचाई गई, और 20 लाख से ज़्यादा मवेशी जानवरों को पहली दफ़ा किसी भी सैलाब में उनकी जानें बचाकर उनको महफूज मकामात पर पहुंचाया गया। और ये तमाम जो अमल था, ये पूरा अमल वज़ीर आला पंजाब ने अपनी निगरानी में किया। वज़ीर आला पंजाब ने इसके ऊपर एक एक रुपया जो खर्च किया वो आपके पैसों से खर्च किया। किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया, किसी से पैसा नहीं मांगा। ये आपके अपने पैसे हैं, आपका अपना हक है जो वज़ीर आला पंजाब ने आपको आज आपके हाथ में, आपकी दहलीज के ऊपर दिया है। और उससे भी बढ़कर के जब बदतरीन सैलाब था, तकरीबन 100 अरब सिर्फ अजाले में जाएंगे, और उसके बाद वो प्रोसेस जो इरिगेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो रेस्क्यू का इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो प्रिपेयर्डनेस का इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसके अंदर इसकी पूरी रिहैबिलिटेशन जो है वो इससे अलग पैसे हैं। लेकिन ये मैं आप लोगों को ज़रूर बताना चाहती हूँ, ये आप लोगों के लिए भी खुशखबरी है, पंजाब की आवाम के लिए भी खुशखबरी है कि जहाँ इतने बदतरीन सैलाब का मुकाबला किया है एक हुकूमत बनकर, एक मुट्ठी बनकर, वज़ीर आला पंजाब की क़यादत में जहाँ इस सैलाब का मुकाबला किया गया है, पंजाब का एक भी मंसूबा वज़ीर आला पंजाब ने बंद नहीं किया, एक मंसूबा भी बंद नहीं किया। पंजाब की सड़कें भी वज़ीर आला पंजाब वैसे ही बना रही हैं जो सैलाब से पहले बना रही थी। 20,000 किलोमीटर की सड़कें मुकम्मल की हैं, और अगले साल भी जो हदफ रखा था उसी तरह सड़कें बन रही हैं, उसी तरह अस्पताल बन रहे हैं, उसी तरह स्कूल ठीक हो रहे हैं, उसी तरह तरक्याती जो मंसूबे हैं वो उसी तरह, उसी रफ्तार से, उसी पैसे के साथ इस वक्त जारी हैं। जब वो एक तरफ रिलीफ कैंप में जाती थी वज़ीर आला पंजाब, तो दूसरी तरफ जनूबी पंजाब के अंदर बसें तकसीम करके आती थी। किसी भी मंसूबे को बंद नहीं किया गया, किसी भी सड़क के बनने को बंद नहीं किया गया, अस्पताल को बंद नहीं किया गया, स्कूल को बंद नहीं किया गया, बसों के मंसूबे को बंद नहीं किया। वो उसी रफ्तार से, बल्कि उससे ज़्यादा रफ्तार से वो मंसूबे चल रहे हैं। अल्लाह ताला का शुक्र है कि वज़ीर आला पंजाब का कल रात को इतनी बड़ी खुशखबरी है पंजाब के लिए और पाकिस्तान के लिए कि कल रात को वज़ीर आला पंजाब का अपना छत, अपना घर का 1 लाख घरों का हदफ मुकम्मल हो गया।